لیول کیا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ فرما دیجیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا بزم علماء میں. آپ کے لائیو ٹیلی فون کالز کے سوالات انشاءاللہ ہم نوٹ کریں گے مفتیان کرام اور دیں گے آپ کے سوالات کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرا سوال پوچھنا تھا کہ میں بیوہ عورت ہوں اور میرا گھر کا گزر بسر بہت مشکل سے چلتا ہے, تو میں نے کچھ پیسے کاروبار کے لیے دیے ہیں جس پہ سال کے بعد مجھے پروفٹ آتا ہے. کاروبار میں دیے ہیں, بچوں کی تعلیم, شادی اور گھر کی مرمت کے لیے دیے ہیں, تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی؟ کاروبار میں دیے ہیں یا کوئی سیونگ کروائی ہے سالانہ؟ ٹھیک ہے, کاروبار میں دیے. آل رائٹ, چلیں ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ ابھی علماء کرام جو ہمارے مفتیان کرام سود کے حوالے سے بات کر رہے تھے, جی تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس سے کس طرح بچا جائے؟ سود سے کس طرح بچا جائے؟ ہاں, اس کی مجبوری ہے بہت زیادہ, بندہ یوں سمجھ لینا ادھر ہے نہ ادھر ہے, یعنی کہ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا, تو کس طرح سے یہ جو موبی کیش ہے, ایزی پیسہ, یہ جو صحیح ہے, ٹھیک ہے. یعنی مختلف ڈیجیٹل دور میں ڈیجیٹل طریقے سے ڈیجیٹل ایپس کے ذریعے بھی انٹرسٹ آتا ہے اور وہ بھی سود کے ذریعے. ایک طرف مفتی صاحب یہ بھی نوٹ کر لیجیے کہ سروس چارجز بھی ہوتے ہیں اور ایک طرف یہ ہوتا ہے, تو اس میں فرق بھی بتا دیں اور اس کا سبسٹیٹیوٹ بھی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ جی اللہ کا شکر, کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا سر, میرا سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت اگر سورج طلوع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو نماز ہم ادا کر رہے ہیں, نماز ادا کرتے کرتے سورج طلوع ہو گیا, ایک رکعت ہماری سورج طلوع ہونے سے پہلے ہم نے ادا کر دی ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو وہ نماز ہماری پوری ادا ہوگی یا نہیں؟ اور اسی طرح جیسے عصر اور مغرب کا ٹائم ہوتا ہے, تو بعض دفعہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ بندہ سفر میں ہوتا ہے, بیزی, نماز ادا نہیں کر پا رہا ہوتا, جیسے گھر پہنچتا ہے تو وہ نماز ادا کرنے کھڑا ہوتا ہے, ایک رکعت پڑھتا ہے, دوسری رکعت میں سورج غروب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا وہ پوری نماز پوری ادا ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی؟ آپ کا سوال میں سمجھ گیا. فجر میں آخری وقت میں داخل ہوئے اور سورج طلوع ہو گیا, عصر میں آخری وقت میں داخل ہو گئے, نماز میں وقت تھا لیکن ختم ہو گیا, مغرب کا وقت داخل ہو گیا, تو کیا حکم لگے گا ان دونوں نمازوں میں, بتائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارا یہ سوال ہے, اگر کوئی درس تعمیر ہو رہا ہے اس پہ زکوٰۃ کا پیسہ لگ سکتا ہے؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کی آواز بہت کم آ رہی ہے, تھوڑا زور سے بولیں, مطلب لاؤڈر اینڈ کلیئر. جی اگر کوئی تعمیر ہو رہا ہے, درس تعمیر ہو رہا ہے, اگر ان پہ زکوٰۃ کا پیسہ لگائیں تو لگ سکتا ہے؟ کیا تعمیر ہو رہا ہو؟ درس تعمیر, درس گاہ, مدرسہ تعمیر ہو رہا ہو تو وہاں زکوٰۃ کا پیسہ لگ سکتا ہے یا نہیں, چلے بتائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی, میرا سوال ہے کہ مجھے خواب بہت آتے ہیں جب میں سو جاتی. چلیں, خواب کا بہرحال سیگمنٹ نہیں ہے, ہم اس میں جو ہے نا شرعی اور فقہی سوالات جمع کر رہے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم, کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا سوال ہے آپ؟ سوال آ جی, مشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دے روڈ میں 3 لا کے شام تک دیکھتا ہوں تو ماشاءاللہ صاحب نے ٹوپی لین دی, آپ سے بھی ٹوپی لے کے رکھا کریں. چلیں آپ مجھے بھجوا دیں, میں انشاءاللہ پہن لوں گا, جزاک اللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے مفتی صاحب سے 2 سوال ہیں. جی کیا سوال؟ ایک سوال تو میرا یہ کہ جو ہم نفل عبادت کرتے ہیں اور جو ہم تراویح 20 پڑھتے ہیں, تو وہ ہم اپنے مرحوم والدین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں, اور اس کو ایصال ثواب کرنے کا طریقہ پلیز بتا دیجیے. چلیں ٹھیک ہے, بتائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. السلام. جی آپ ٹی وی دیکھنا بند کریں, مجھ سے بات کریں پلیز. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اس دفعہ فطرانہ کتنے ہیں سر؟ اس دفعہ فطرانے کی رقم کیا ہے, بتائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, کیا سوال ہے آپ کا؟ بہت کم آواز آ رہی ہے, بہت کم. السلام علیکم. جی بولیے. سر میرا یہ سوال ہے کہ لوگ کیلنڈر دیکھتے ہیں پھر اذان دے دیتے ہیں, تو لوگ روزہ افطار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیلنڈر میں ٹائمنگز دیکھ کے اوقات. اوکے ٹھیک ہے. جی ہاں جی,
اور میں نے نا ایک شعر اعلیٰ حضرت کا سننا ہے مفتی احسن نیازی صاحب سے. چلیں انشاءاللہ سنا دیں گے, پہلے جوابات دے دیں ذرا, وہ زیادہ ضروری مرحلہ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم جوابات کی طرف بعد میں بڑھیں. پہلے علامہ مفتی سعد احمد خان صاحب سے میں نے ایک سوال کرنا تھا جو ہم کر نہیں سکے, اس کا جواب لیں, پھر انشاءاللہ مزید کالز اور سوالات کی طرف آئیں گے. علامہ صاحب, میں یہ جو انٹرسٹ ہے یعنی سود ہے, اس کے جو ایفیکٹس ہیں اکانومی پہ اور سوسائٹی میں, یعنی معاشرتی اور معاشی اعتبار سے سود کے اثرات اور نقصانات کیا ہیں, اس پر ارشاد فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اس حوالے سے, کیونکہ آج کی دنیا کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سود سے نکلا ہی نہیں جا سکتا, انٹرسٹ سے. سود ہوتا کیا ہے اس حوالے سے تو علماء کرام نے ماشاءاللہ بڑی مفصل گفتگو کر دی, لیکن میں اس پہ ایک نقطہ بیان کروں گا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ٹریڈ, تجارت کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں عموماً جو بزنس ہے نا اور سود کو, اس کو خلط ملط کیا جاتا ہے. بالکل صحیح. اس میں ڈسٹنگوش نہیں کیا جاتا, ڈفرینشیٹ نہیں کیا جاتا. دیکھیں ٹریڈ کے اندر جب آپ بزنس کرتے ہیں اس کے اندر پروفٹ بھی ہے, لاس بھی ہے, آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے, لیکن سود کے اندر اس کا نقصان نہیں ہوتا, اس کا پروفٹ ہی صرف فائدہ ہے, صرف فائدہ ہے. سود کے اندر غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے, امیر امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے. بالکل صحیح. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کو دیکھتے ہیں نا, معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں جو قوم کے ایک نظریہ یہ ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام ہے, آپ نے روزہ رکھ لیا, نماز پڑھ لیا, حج پہ چلے گئے. اسلام آپ کو ایز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے, آپ نے زندگی گزارنی کیسے. تو اسی طرح اسلام اپنا معاشی نظام بھی دیتا ہے جس کو اسلامک اکانومی کہتے ہیں, کہ آپ نے اپنا معاشی نظام چلانا کیسا ہے. دیکھیں ہمیں ویسٹرن سویلائزیشن نہیں اڈاپٹ کرنی. آپ کمیونزم دیکھیں, آپ کیپٹلزم اپروچ دیکھیں. کمیونزم کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ریلیجن از اوپیم ٹو دا پیپل, کہ یہ افیوم ہے. اور اسی طرح اگر ہم پاکستان کی اکانومی میں دیکھیں, کبھی ہم کمیونزم میں جا کر گرتے ہیں, کبھی ہم کیپٹلسٹ اپروچ میں گرتے ہیں. کیپٹلسٹ اپروچ کیا ہے کہ سرمایہ دارہ نظام. اگر ہم قائد اعظم علیہ رحمہ کو دیکھیں 1947 کے اندر جب وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اوپننگ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں the only solution for this Pakistan economy is that is the Islamic economy, کہ ایک ہی چیز جو ہم اسلامک اکانومی ہمیں بچا سکتی ہے, پاکستان کو چلا سکتی ہے, وہ اسلامک اکانومی ہے. اگر ہم سود دیکھیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو وہاں بنو نذیر, بنو کینوکا, بنو غفتان, یہ جو جتنے بنو قریظہ, یہ سارے سود کا کاروبار کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست جہاں مسجد نبوی کی تعمیر رکھی, وہیں سیکنڈ ایئر آف ہجرہ میں زکوٰۃ کو نافذ فرما کر کہا کہ مدینہ کی ریاست اسلامی نظام معیشت سے چلے گی. زکوٰۃ کا کانسیپٹ جیسے مفتی صاحب نے کہہ دیا, صدقے کا کانسیپٹ کیا ہے ہمارے ہاں, زکوٰۃ کانسیپٹ یہ ڈائریکٹ سود کو توڑ دیتا ہے. اس میں تو ہم امیر سے پیسے لے کر غریب کی مدد کرتے ہیں. اور ایک اور بات یہاں بڑی قابل, بالکل سبسٹیوٹ, اور بڑی قابل غور بات یہ ہے سلمان بھائی ہمارے یہاں کہ میں کیونکہ خود اس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں, ہمارے او لیولز اے لیولز کے بچوں کو باقاعدہ اکنامکس کے اندر انٹرسٹ کو گلیمرائز کر کے پڑھایا جاتا ہے. ہمارے یہاں پاکستان کے نصاب کے اندر سود کو ایسے پڑھایا جاتا ہے کہ اس سے آپ باہر نکل ہی نہیں سکتے. اور یاد رکھیے کہ اگر ہم اس چیزوں کو جب تک, اور پھر ہمارے ہاں قوم کو نسل در نسل اس کے اندر انڈلج کیا جا رہا ہے. دیکھیں ایک سیونگ اکاؤنٹ ہو, آپ کے پیسوں کے اوپر پیسہ ہے, سیونگ اکاؤنٹ میں آپ پیسہ رکھیں, کسی بھی طور پر سود ہے وہ حرام ہے, چاہے انڈیویجول بینیفٹ ہو, کلیکٹیو ہو, ملک ٹو ملک ٹرانزیکشنز ہو. اور میں اس میں ایک بڑی ایک پیچیدہ بات آپ کو کر دوں, یہ ایک باقاعدہ کولونائزیشن کے تحت ایک ملکوں کو اپنے غلام بنانے کا طریقہ ہے سودی نظام, یہ معاشی نظام. جب فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار کے علماء یہاں بیٹھے, ان کو معلوم فرسٹ ورلڈ وار کے, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب اب ڈائریکٹ حملہ نہیں ہو سکتا نا, تو کسی ملک کو قرض دے کر سود لگا کر اس کو اپنے انڈر لایا جاتا ہے. اور پھر جو سب سے خطرناک بات ہے, سود سارے کنزیومل گڈز پر ہوتے ہیں. جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا 6 چیزیں, آپ جو بھی چیزوں کنزیومیبل ہو, روپیز ہو, آٹا ہو, پہلے بارٹری سسٹم ہوتا. اب کیا کیا جا رہا ہے سلمان بھائی, پہلے تو گولڈ کو ختم کیا گیا جو اسلامی طور پر گولڈ سلور ہاتھوں میں لے لیا, اب گولڈ ختم کیا, سونا اپنے ہاتھوں میں لیا, اس کے بعد ہمیں پیپر کرنسی دی جس کی کوئی ویلیو, اب تو وہ بھی ہٹا کر ہمیں کرپٹو کرنسی, ڈیجیٹل کرنسی پر لیا ہے جس میں اپنی ویلیو انٹرنسک نہیں ہے. آج ہمارے پاس پیسے تو ہیں لیکن ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے. تو خدارہ یہ سود سے میں یہ بات بھی ریلیٹ کروں, خدارہ ان ڈیجیٹل کرنسی سے, ان سیونگ اکاؤنٹ سے دوبارہ آج اسلامی مملکت کی بقا اس چیز کے اندر ہے. ہمیں اسلامی معیشت بھی چاہیے, ہمیں اسلامی نظام بھی چاہیے. آج اگر ہم بقا چاہتے ہیں ہر صورت میں, بیک ٹو قرآن, بیک ٹو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس مڑیں, قرآن کی طرف واپس مڑیں, اپنی زندگی کا ہر گوشہ, ہر مسئلہ, ہر چیز قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نکالیں, ورنہ یہ جتنی بھی چیزیں گمراہی اور گمراہی. ظاہر ہے ہم اگر اسی طرف آئیں گے تو ہم معاشرے میں بھی فرام دا ہینڈز ٹو دا ہینڈز ہم کام کریں گے, ٹرانزیکشنز گھومیں گی, غریب بھی
خوشحال کیش فلو ہوگا، ہوگا بالکل امیر کا کیش فلو امیر بھی خوشحال ہوگا، دونوں خوشحالی کی طرف جائیں گے. جی کہ دونوں علماء نے ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو فرمائی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کیپٹلزم ہے نا، جو اس وقت دنیا میں کئی ممالک میں اس وقت یوں سمجھ لیں کہ اناؤنسمنٹ کے بغیر رائج ہے. بالکل یہ علیحدہ بات ہے کہ کیپٹلزم زمین بوس ہونے کو ہے، جس طرح کمیونزم ہوا تھا نا، یہ بھی زمین بوس ہونے کو ہے. لیکن اس کا سب سے بڑا سپورٹر جو ہے نا وہ سعودی نظام ہے. جناب سعودی نظام جس طریقے سے اس کو سپورٹ کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے کام ہو اس گیا کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. مخصوص ہاتھوں میں. یہی وجہ ہے کہ امیر سے امیر تر اور غریب نیچے جاتا جا رہا ہے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے کہ پیسوں کی سرکولیشن ہو، منی کی سرکولیشن ہو، غریب کو اس کا حق پہنچے. بالکل ایسا صاحب نے یورپین ڈپلومیسی کا جب مطالعہ کیا تو ہمیں بات سمجھ آئی کہ ایک کمیونسٹ بلاک ہے اور ایک کیپٹلزم ہے. تو وہ جو کمیونسٹ بلاک تھا جسے انہوں نے بیٹ کر دیا، ظاہر ہے وار تھی، پوزیشن تھی، لیکن اب یہ جو کیپٹلزم ہے، یہ کیپٹل بلاک ہے، اس کا بھی خاتمہ بہرحال ہونا ہے کیونکہ اویئر ہو رہے ہیں لوگ اس سمجھ میں بات ہے. دونوں ہی انتہائیں ہیں. کمیونزم وہ انتہا ہے تو کیپٹلزم یہ انتہا ہے. ہمیشہ جیت تو ہے وہ اعتدال کی. لیکن ہمارے لیے بقا صرف اسلامی معیار. بے شک اسلام کا ایک مزاج ہے، اسلام کا ایک مزاج ہے کہ جو چیز گناہ ہے وہ تو گناہ ہے، جو چیز اس کی طرف لے کر جا رہی ہے وہاں بھی دروازہ بند ہے. دیکھیں نا، یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. ربا النسیہ یہ تو بالکل جو رائج تھا نا عرب میں وہی ہے. ربا الفضل بظاہر آپ یہ دیکھیں سونا چاندی یعنی ذهب ہے، فضہ ہے، پھر اس کے علاوہ جو ہے، کھجور ہے، نمک ہے، یہ تمام چیزیں، گندم ہے، اس میں ایکولیٹی کیوں ہونی چاہیے؟ سوا بے سوا کیوں فرمائے؟ مثل بے مثل کیوں کہا؟ یدن بے یدن کیوں کہا؟ تاکہ اگر کمی زیادتی ہوگی تو یہی چیز ہمیں سود خوری کی طرف لے کر جائے گی، اور یہی ہماری بنیاد بن جائے گی. بالکل وہی منع فرما دیا. وہ آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا نا، وہ لینے والا اس کا ناپ الگ تھا، دینے والا الگ تھا. وہ جب قومیں میرے خیال اس کی بات ہوئی تھی جو ناپ تول میں کمی. جی بالکل صحیح. جی مفتی صاحب کچھ سوالات کی طرف آتے ہیں، جوابات کی طرف. جی میں پچھلے بھی رہ گئے کچھ. جی بسم اللہ. اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ مرحومین کے لیے جو ہے وہ 1,25,000 مرتبہ آیت کریمہ کا پڑھنا، تو کیا اس سے بخشش ہو جائے گی؟ دیکھیں، حتمی طور پر کسی کے لیے بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بخشش شدہ ہے، یا خدا نہ خواستہ یہ کہنا کہ بھائی یہ گناہگار مرا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی. یہ ہمارا کام نہیں ہے. خدا کے واسطے جو کام اللہ تعالیٰ کے ہیں نا وہ اسی پر چھوڑیں. ہاں، ہمارا معاملہ یہ کہ جو ہمارے کام ہے وہ نہیں کرنے، جو اللہ تعالیٰ کے کام ہے اس میں دخل اندازیاں دینی. بالکل. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی بخشش. ہاں، ہم ظن غالب رکھ سکتے ہیں، اچھا گمان رکھ سکتے ہیں کہ یا الہ العالمین یہ مسلمان مرا اس کی بخشش ہو. بالکل. یا جمعے کے دن کوئی مرا ہو، انتقال کیا، تو ہم اچھا گمان رکھیں گے کہ اس کی بخشش ہو گئی ہوگی. حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے. اچھا گمان تو آپ نے فرمایا نا گناہگار کے لیے بھی رکھنا چاہیے. برا گمان تو اچھی بات نہیں ہے، بندے کا رب کا معاملہ ہے، اللہ کرے. ہاں، یہ کہ کوئی نیکی کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار کیا بات ہے، اس کی قابل رشک ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال 1,25,000 آپ کلمہ طیبہ پڑھیں تو اللہ رب العالمین ممکن ہے کہ اس کی بخشش فرمائے، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. ایسی روایت موجود ہے کہ درود پاک پڑھا گیا تو سب سے عذاب قبر اٹھ گیا. ایسی روایت موجود ہے. بالکل ٹھیک. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں تو توڑ کے دوبارہ شروع کر دیں. کیا کریں؟ نماز میں جب وسوسے آتے ہیں تو اس کی طرف بالکل بھی دھیان نہ دیں، بالکل بھی دھیان نہ دیں. یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیں تو نماز سے پہلے آپ کو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں، اس کو پڑھیں. نماز سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں، پھر نماز شروع کریں. ذرا وضو بھی اچھے طریقے سے کریں، اللہ کی پناہ پکڑیں تو انشاءاللہ یہ وسوسے نہیں آئیں گے. ایک سوال ہوا کہ ٹی وی پر اذان فجر ہو تو کھانا. 10 مرتبہ یہ کہا جا چکا ہے کہ بھائی یہ اذان جو ہوتی ہے یہ نماز کے لیے ہوتی ہے، یہ روزے کے لیے نہیں ہوتی. روزے کے لیے کوئی اذان نہیں ہے. تو روزے کے لیے وقت ہوتا ہے غروب آفتاب کا. ایک تو صبح صادق ہو تو آپ اپنا کھانا پینا چھوڑ دیں، غروب آفتاب ہو تو کھانا پینا آغاز کر دیں، افطار ہے. تو اسی لیے اپنے پاس آپ گھڑی شریف رکھیں، اس میں ٹائم دیکھیں. آپ کے پاس آپ کا اسکیجول شریف بھی ہونا چاہیے، اس پر ٹائم دیکھیں. بس 1 منٹ اوپر ہو جائے آپ افطار کر لیجئے.
ٹی وی کے چکر میں جائیں گے یا محلے کی اذانوں کے چکر میں جائیں گے تو وہ بعض اوقات اگر خدا نہ خاصا کہیں آگے پیچھے معاملہ ہو گیا تو آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا، پھر خراب ہو جائے گا. بالکل صحیح. اسلام میں جادو ٹونے کی حقیقت کیا ہے، توڑ کیا ہے؟ اسلام میں دیکھیں جادو کی حقیقت اپنی جگہ پر ہے. یہ سورہ فلق اور سورہ ناس اس کے توڑ کے لیے ہی حضور نبی کریم علیہ السلام پر ان کا نزول ہوا ہے. بات یہ ہے کہ جادو ہر کسی پر نہیں ہوتا. میں نے ایسے ایسے سست آدمی دیکھے، کچھ بھی نہیں کرنا، نہ پڑھنا نہ لکھنا، نہ کہہ رہے ہیں جادو ہوا ہے، جادو ہوا ہے بھائی، ہل نہیں رہا ہوں میں، اور ہاں بھائی ہل نہیں رہا، ہاں ہل نہیں پا رہا، جادو ہو رہا ہے. اور جادو بھی ابھی نہیں ہوا ہے، 20 سال سے جادو ہے. 20 سال سے میں ہلتا ہی نہیں، کچھ کر ہی نہیں پا رہا ہوں. یہ ساری سستی ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ یہ جو ہے نا وہ ہڈ حرامی کی نا نت نہیں، مطلب یہ گھر بیٹھے رہنا ہے اور کچھ مطلب حرام کا کھانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. یار جادو ٹوٹے تو مال آئے، نوکری نہیں کرنا، نوکری نہیں کرنی، کام نہیں کرنا، بزنس نہیں کرنا، بس وہ جادو ہوا ہے. اور بھائی میرے سستی ختم کرو اور میدان عمل میں آؤ، کام کرو. اچھا اب میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے. وہ کس طرح محسوس ہوگا؟ آپ سب کچھ اختیار کر رہے ہیں، اسباب اختیار کر رہے ہیں، لیکن کامیابی نہیں ہو رہی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ جادو ہو جاتا ہے. لیکن یہ 100 میں 1 کو ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح. تو آپ نمازوں کی پابندی رکھیں، سورہ فلق و سورہ ناس فجر کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں. اب آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. دم کے اب پانی پئیں، پانی کو گھر کے چاروں کونوں پر چھڑکیں، 11 روز تک کر لیں، انشاءاللہ ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور میں ابھی پس پردہ بھی صاحب یہی بات کر رہے تھے جو آپ نے جادو ٹونے والی بات کی نا. میں نے کہا مجھے ہمارے شعبے میں ایک بزرگ ہیں، وہ کہنے لگے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ دیگر کاموں میں اپنے چھوٹے موٹے کاروبار معاملات میں لگے رہتے ہیں اور اس سے آپ کو نتائج بھی آتے ہیں. تو میں نے کہا لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آپ ان کاموں میں نہیں لگے رہتے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو یہ تو ساری نصیب کی بات ہے. میں نے کہا نصیب کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتی. تو بہرحال اللہ نے ہاتھ پیر دیے، شعور دیا ہے، محنت کیجئے، کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی 2 جہان کی برکتوں سے مالا مال کرے. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا بزم علماء میں. آپ کی لائیو ٹیلی فون کال سے جمع ہوئے ہیں کئی سارے سوالات. میں چاہتا ہوں مفتیان کرام دیں ان کے جوابات. جی ایک بہن نے سوال پوچھا کہ میرا 15 سال کا بیٹا حفظ کر رہا ہے، 19 پارے حفظ کر لیے، اب اعتکاف میں بیٹھنے کی ضد کر رہا ہے، کیا اعتکاف میں بٹھا دیں؟ اگر وہ تمیزدار بچہ ہے، 15 سال کا، کافی عمر ہوتی ہے، شعور رکھتا ہے ہر چیز کا، اگر وہ اعتکاف میں بیٹھنے کی ضد کر رہا ہے تو آپ اسے اعتکاف میں بٹھا دیں. بس یہ ہے کہ اسے تھوڑے آداب سکھا دیں اور موبائل وغیرہ اس کے ہاتھ میں نہ دیں. اعتکاف بٹھا دیں، اچھی بات ہے. ہاں بالکل پڑھتا رہے گا. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ 24 سال کا بیٹا تھا، پولیس میں تھا، شہید ہو گیا ہے، تو اس کی برسی میں ہر سال کرتی ہوں، تو کیا اس کی برسی کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل، برسی کرنے میں کوئی کلام ہی نہیں ہے، ایصال ثواب ہوتا ہے. ایصال ثواب کو کون منع کرے گا؟ اچھی بات ہے، آپ کر سکتی ہیں. پھر جو ہے وہ پوچھا کہ میرے ابو 7 سال کی عمر سے بیمار ہے، اب 64 سال کے ہو گئے ہیں، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، سانس کا مسئلہ تھا، تو فدیہ بہت اب بن رہا ہے، اب کیا کریں؟ دیکھیں فدیہ تو بہرحال دینا پڑے گا. اب یہ ہے کہ جتنا آپ دے سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہیں، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ادا ہو ہی جائے گا. اور اگر بالفرض پھر بھی رہ جائے جب کہ آپ نے نیت پوری کر لی ہے دینے کی اور دے رہے ہیں، اور دیتے دیتے آگے اگر آپ پورا نہیں کر پائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مواخذہ نہیں ہوگا باذن اللہ. امید کہہ رہا ہوں، میں حکم نہیں بیان کر رہا، امید ہی. جی پھر جو ہے وہ ایک بہن نے کہا کہ ایک بار کھلا ہو گیا تھا، کھلا کے بعد ہماری دوبارہ صلح ہو گئی، اب میرا شوہر مجھے بار بار یہ کہتا رہتا ہے کہ میری طرف سے تم فارغ ہو، تو اب میں دوبارہ کھلا لے سکتی ہوں یا نہیں لے سکتی ہوں؟ دیکھیں اگر پہلی بار کھلا ہوا تھا وہ تو 1 طلاق کے بائن ہو چکی تھی، اس کے بعد آپ لوگوں نے رجوع کر لیا، صلح ہو گئی، اس کے بعد یہ جو ہے نا کہ میری طرف سے تم فارغ ہو، اس جملے کے بارے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے. بعض حضرات علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ طلاق سری کے ساتھ ملحق ہے، کہ جیسے طلاق سری ہوتی ہے ایسی میری طرف سے فارغ ہو کہا تو سری طلاق کی طرح طلاق ہو جاتی ہے. تو جو اس کو سری طلاق کے ساتھ ملحق مانتے ہیں ان کے نزدیک تو آپ کی 3 طلاقیں ہو چکی، کیونکہ کئی مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں، ان کے مطابق جملہ ہی بنا لیا جی بالکل. اور بعض حضرات علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ کنایا ہے، اور کنایا کے اندر جو ہے وہ یہ شرط ہوتی ہے کہ یا تو نیت ہو طلاق کی یا پھر دلالت حال ہو، ایسی سچویشن ہو یا مذاکرہ طلاق ہو. تو ایسی سچویشن کے اندر ایسا ہوتا ہے. تو ان علماء کے نزدیک جو ہے وہ طلاق بائن ایک پہلے ہو چکی تھی، پھر طلاق بائن ہوئی، 2 طلاق بائن تو کنفرم ہو چکی ہیں، اور پھر بھی یہ کسی قریبی دارالفتاح سے رجوع کر لیں. میرے نزدیک کیا ہے؟ میرے نزدیک جو ہے میری طرف سے فارغ ہو کہا تو یہ طلاق سری کے ساتھ ملحق ہے، کیونکہ اب یہ جملہ جو ہے یہ طلاق ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاں ویسے یہ جملہ بولنا کہ فارغ ہو میں تو کہا جا سکتا ہے کام سے فارغ ہو، وہ کنایہ میں شمار ہوتا ہے، لیکن خاص یہ پرٹیکولر جملہ کہ میری طرف سے تم فارغ ہو
تو یہ عام طور پر طلاق کے لیے ہی بولا جاتا ہے جب لڑائی جھگڑے کے موقع پر بولا جاتا ہے، تو یہ طلاق شرعی کے ساتھ ملحق ہوگا۔ پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ نابالغ کے والدین فوت ہو گئے ہیں، دادا کے زیر کفالت ہے، دادا غنی ہے، کیا وہ اس بچے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ اصول و فروع کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ دادا جو ہے وہ اپنے پوتے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ پوتا جو ہے وہ فروع کے اندر شمار ہوتا ہے، یعنی جو بندے سے پیدا ہوئے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی وغیرہ نیچے تک، کوئی اور بندہ ہاں کوئی اور بندہ جو ہے وہ اگر نابالغ بچے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا، تو کوئی اور بندہ اگر نابالغ بچے کو زکوٰۃ دیتا ہے تو نابالغ کو بھی زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، بشرطے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو، نابالغ ہو، صحیح۔ لیکن بہتر یہ کہ اگر دادا غنی ہے اور وہ اس کے زیر کفالت ہے تو ایسی صورت میں یہ اس پیچیدگی میں نہ پڑے تو بہتر ہے، مستحق کو دیں کسی کو، تاکہ کوئی کنفیوژن رہے ہی نہ۔ ٹھیک ہے جی، آئینے کے سامنے نماز ہو جاتی ہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے کہ نماز پڑھتے ہوئے کوشش کی جائے کہ ویسے عموماً گھر میں ایک مخصوص جگہ بنا لی جائے جہاں علماء فرماتے ہیں کہ نماز پڑھی جائے، لیکن آئینہ سامنے ہو تو نماز ہو جاتی ہے، نماز کے اندر اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اچھا، ساس سسر کی طرف سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے؟ جی، ساس سسر کی طرف سے اگر کوئی قربانی کرنا چاہے، جانور کی قربانی، تو بالکل کی جا سکتی ہے، کسی کی طرف سے بھی کرنا چاہے تو وہ قربانی بالکل کی جا سکتی ہے، اور اس میں بہتر یہ ہے کہ جیسے ہمارے علماء کرام فرماتے بھی ہیں کہ ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اور اہل بیت یا اطہار کے نام کا بھی رکھا جائے تو اور بھی زیادہ۔ بالکل صحیح۔ اچھا، بیوہ عورت ہے، کچھ کاروبار کے لیے اس نے کہیں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ اچھا، اس حوالے سے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ ہمارے ہاں بیوہ عورت جو انویسٹمنٹ ہے وہ کاروباری انویسٹمنٹ ہو، کیونکہ اس حوالے سے تو بات ہو چکی ہے۔ اب اس میں دیکھا جائے گا کہ اس انویسٹمنٹ سے رقم کتنی آتی ہے، اس رقم پر پورا سال گزر جائے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی کہ وہ جو پروفٹ آ رہا ہے وہ صاحب نصاب تک پہنچ بھی رہا ہے نہیں پہنچ رہا، اگر پہنچ رہا ہے تو اس کے اوپر سال گزر رہا ہے تو اس کے بعد پھر اس اور انویسٹڈ اماؤنٹ پہ نہیں ہوگی، اس پر نہیں ہوگی، جو اس کو پروفٹ آئے گا اس کو دیکھا جائے۔ ٹھیک ہے، فقیر نے 200 روپے مانگے، 100 روپے دیے تو لیے نہیں، بدوائیں دی۔ اچھا، اس حوالے سے سب سے پہلے اس طرح کی شاید نوعیت تھی سوال کی کہ ہم سن نہیں سکے، لیکن ہوتا یہی آج بالکل ایسے ہی۔ اس حوالے سے میں ایک بات کہوں گا کہ ہمارے یہاں جو یہ کلچرل یہ جو پرفیکٹ فقیر آ گئے نا، جو گاؤں سے اٹھ کر باقاعدہ رمضان کے اندر نیکسٹ لیول پروفیشنل بیگرز ہیں، پروفیشنل بیگر، اور یہ بیگری کو سپورٹ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو دینا ہی نہیں چاہیے جو یہ پروفیشنل ہیں۔ جب ہم صدقہ زکوٰۃ دینا تو اس کا حسن بھی یہ کہ باقاعدہ تلاش کیا جائے، مجبور آدمی کو پیسے دیے جائے تو وہ آگے سے نہ لان تان کچھ بھی نہیں کرتا، بلکہ وہ شکر اور آپ کا شکر گزار ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو دینا بھی نہیں چاہیے۔ اگر وہ آگے سے کچھ کہہ بھی دے تو اس پر اب صبر ہی کر لیا جائے۔ اور کیا مفتی صاحب، میں ایک آپ سے پوچھنا، حضرت نے جو ارشاد فرمایا کہ دو علماء کا موقف ہے، اس میں ایسے کوئی سینسیٹیو کوئسچن میں آپ دونوں کا اپینین ہمیشہ لیتا ہوں، تو آپ کا کیا اپینین ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ میری طرف سے فارغ ہو، یہ الفاظ استعمال کیے، تو آپ نیت والے مسئلے میں؟ میری طرف سے یہی ہے جی، حالانکہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ فارغ لفظ جو فراغت ہے یہ صراحتاً طلاق پر دلالت نہیں کرتی، لیکن فقہاء کرام نے اس کو لکھا ہے، صاحب بار شریعت نے بھی اس کو لکھا ہے، تو میں بھی اسی موقف پر ہوں کہ یہ طلاق رجی کی صورت میں ہوتی ہے۔ بالکل طلاق سری کی صورت، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، سیم اوپینین، ٹھیک ہے، لیکن اس میں مطلب مفتی صاحب کا میرا اوپینین ایک ہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ سود سے کیسے بچا جائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی کو کہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ سود سے کیسے بچا جائے۔ توبہ کی طرف آ رہے ہیں، ویلکم کریں گے۔ ہاں، لوگ تو ہمارے پاس آتے ہیں کہ اس سے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے جو ہمیں بتایا جائے۔ دوسرا مفتی صاحب، کوئی توبہ کی طرف آ رہا ہے اسے ہم ویلکم کریں، ہم کیا کرتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کے بھی بھائی ویلکم کریں اس کو، میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو یہ کہے کہ گناہوں سے کیسے بچوں، سود سے کیسے بچوں، آج کل کہتا کون ہے؟ صحیح بات۔ تو میرے بھائی اللہ رب العالمین آپ کو بچائے گا بالکل۔ ایک تو یہ کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع دینے کا سوچیں کہ میری ذات سے ان کو نفع ہو، آپ نہ سود دیں گے نہ لیں گے، پھر اللہ کیسی برکت دے گا یہ بھی بتائیں۔ اچھا، دوسری چیز کبھی بھی سود کا لین دین کا خدا نہ خاصا دل کرتا ہے نا، تو آپ لوگوں کو قرض دیں، اس سے قصر نفسی بھی ہوگی، اور جب پیسہ نکلے گا نا قرض کی صورت میں تو پھر انشاءاللہ آپ کا دل جو ہے وہ سود کی طرف نہیں جائے گا، کیوں کہ سود جو ہے وہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے،
اور یہ صدقہ جو ہے یہ قرض وغیرہ یہ لوگوں کو سہولت دیتا ہے. اور اس کے علاوہ دعا مانگتے رہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو سود سے بچائے, کاروبار کی طرف آئیں, بزنس کی طرف آئیں. انشاءاللہ یہ تمام چیزیں, کیونکہ سود کی طرف پتہ ہی کون جاتے ہیں, جو گھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جی جو بیٹھے بیٹھائے کام کرنا چاہتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے لاکھوں روپے آئے بغیر عوض کے آئے, تو یہ وہ لوگ سود کا کام کرتے ہیں. تو آپ اگر ایکٹیو رہیں گے, اپنے کاموں میں رہیں گے, بزنس میں رہیں گے, تو انشاءاللہ سود کی طرف بالکل بھی نہیں جائیں گے. اور سب سے مین چیز دعا کرتے رہیں. اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ سروس چارجز جو ہے نا یہ بھی سود ہوں گی. دیکھیں مختلف مدات میں ہوتا ہے, جیسے آپ اگر جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی کمپنی کا جو ہے نا وہ کارڈ لیتے ہیں 100 روپے کا, تو اس میں 28-29 روپیز جو ہے وہ چارج میں شمار ہوتے ہیں. اس طرح ہر چیز میں ہے, الیکٹرک بلز میں ہے, اور اس کے علاوہ اور بلز میں بھی ہے کہ جب آپ اگر تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو سروس چارجز ہوتے ہیں, وہ آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں. تو علماء کرام کے نزدیک یہ سود کے ضمن میں نہیں آتے. یہ سروس چارجز ہوتے ہیں, اچھے ہیں برے ہیں, اس پر ہم بحث نہیں کرتے, ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے اس پر بحث نہیں کرتے کہ عوام الناس کے لیے یہ خرابی کیا ہے, لیکن بہرحال یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ ایک رکعت جو ہے وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھی, اور جب دوسری رکعت آئی تو سورج طلوع ہو گیا. اسی طریقے سے عصر جو ہے ایک رکعت جو ہے نا وہ غروب ہونے سے پہلے پڑھی, اور جب دوسری رکعت پڑھی, دوسری رکعت میں تھے تو سورج غروب ہو گیا. میرے بھائی تھوڑا سا نا اپنی عادت بنائی ہوئی ہے. ہاں, ایک تو یہ کہ یہ عادت ختم کریں. ویسے بھی عصر کے آخری 20 منٹ تو نماز جائز نہیں ہوتی. خدا نخواستہ آپ نے اس دن کے عصر کی جو ہے وہ نہیں پڑھی تو پھر آپ جو ہے نا پڑھ لیں, اس کی عادت نہ بنائیں. لیکن دونوں صورتیں جو آپ نے بیان کی ہے نا, احتیاطاً اس میں ہے کلام کافی زیادہ ہے, لیکن احتیاطاً آپ لوٹا لیجیے گا. جو بھی نماز آپ اس طرح پڑھیں لوٹا لیجیے گا. اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے تو اس میں زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتے ہیں یا نہیں. زکوٰۃ کے لیے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین, یہ پورے کے پورے مصارف دیے شریف فقیر کو دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم سے نا کوئی اس طرح بلڈنگ تعمیر کرنا یا مدرسہ تعمیر کرنا عام طور پر یہ نہیں ہے. ہاں, کوئی غریب بچے ہیں, سارے غریب ہیں, اور ان کے لیے جو ہے وہ کوئی عمارت تعمیر کرنی ہے مدرسے کے حوالے سے یا کسی درسگاہ کے حوالے سے, کوئی دینے والا نہیں ہے, تو پھر آپ بتا کر زکوٰۃ دیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے, آپ اس کو جو ہے نا مالک بنایا جائے, تو وہ اگر اس میں خرچ کر دے تو ہو جاتا ہے. پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ کی رقم کے مستحق جو ہے نا وہ شریف فقیر ہوتے ہیں, جو اہل ہوتے ہیں, ان کو دی جانی چاہیے. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تراویح اور نفلی عبادت جو ہے نا یہ مرحوم والدین کو اصالہ ثواب کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. طریقہ کیا ہے, جو بھی آپ نیک کام کرتے ہیں نا, آپ یہ دعا کریں, یا الہ العالمین تجھے پیش کرتا ہوں, قبول فرما, غلطی معاف فرما. تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حتتاً تحفہ پیش کرتا ہوں, صحابہ کرام کو, اہل بیت اطہار کو, اور پھر اس کے بعد جس کو اصالہ ثواب کرنا ہے ان کے وسیلے سے ان کو اصالہ ثواب کر دیں. جو بھی نیک کام کریں اصالہ ثواب کر سکتے ہیں, بڑا آسان ہے. فطرانہ کتنا ہے, کم از کم 340 ہے. کیلنڈر میں دیکھ کر افطار کرنا, ابھی ہم نے بتایا کہ کیلنڈر میں دیکھ کر ہی کریں آپ. ہاں, کم از کم یہ کہ جیسے سحری کا وقت ہے تو 1 منٹ پہلے احتیاطاً چھوڑ دیں, افطاری کا وقت ہے تو 1 منٹ گزار دیں, کیونکہ انسانوں کا بنایا ہے نا, تو تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے. ایک سوال یہ ہوا کہ رمضان میں جو ہے وہ قضا اگر کوئی نماز کی جائے تو ایک واپس ہوتی ہے یا ساری واپس ہو جاتی ہے. یہ غالباً آگے جمعہ آ رہا ہے نا, یہ جمعۃ الوداع, تو یہ اس میں مشہور ہے کہ جس سے 2 رکعتیں پڑھی تو سارے دھر کی نمازوں کا جو ہے نا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک قضا, اچھا آپ کے ذہن میں اگر یہ کہ نوافل پڑھو تو فرض کا ثواب, فرض پڑھو تو 70 کا ثواب, تو آپ چاہ رہے ہیں کہ جی ایک قضا کریں تو 70 قضاؤں کا ثواب مل جائے. 70 سال کی نمازیں آپ ایک قضا کریں گی تو ایک ہی ہوگی, وہ ایک سے زائد نہیں ہوگی. کسی کو پیٹ پیچھے میں نے تانا دیا تھا, اس کا کفارہ کیا ہے, اس سے معافی مانگے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معافی مانگے. باقی کفارہ کچھ بھی نہیں ہے. کفارہ دینا چاہتی ہیں تو کوئی صدقہ وغیرہ دے دیں, کفارہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. وائف نے منت مانی تھی کہ نواسا حافظ بن جائے, اب وہ حافظ نہیں بنا تو کیا کرے, کوئی کفارہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ظاہر وہ حافظ نہیں بنا, اگر حافظ بنتا تو آپ منت ادا کرتی, بل اس پہ کچھ نہیں ہے. ایک تو پہلے میں وہ تھوڑا سا ایک باریک فرق ہے وہ واضح کر دوں فارغ والے جملے کے حوالے سے, کہ ایک ہے فارغ ہو اور ایک ہے فارغ کیا. میں نے تمہیں فارغ کیا,
میری طرف سے فارغ ہو جو ہے اس کے بارے میں تو اختلاف بہرحال موجود ہے، وہ سری اور کنایہ والا، لیکن جو میں نے تمہیں فارغ کیا یہ ملحق حتمی ہے، یہ ملحق ہے سری کے ساتھ کہ میں نے تمہیں فارغ کیا. میری رائے جو میں کہہ رہا تھا میں نے تمہیں فارغ کیا والے اس مسئلے پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ ملحق. اگلا آگے جو ہے وہ پوچھا کہ سوتے ہوئے پاجامے کا کچھ حصہ ٹخنوں سے اوپر ہو جائے تو کیا حکم ہے خاتون کا، لیڈیز کا؟ دیکھیں اگر وہاں کوئی نامحرم وغیرہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر بہن نے پوچھا کہ کسی بزرگ کے مدار کی تعمیر میں زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتے ہیں؟ زکوٰۃ جو ہے وہ مدار کی تعمیر میں نہیں لگا سکتے، زکوٰۃ جو ہے شریف فقیر کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے. آپ نے کسی شریف فقیر کو زکوٰۃ کا مالک بنایا ہے اور وہ شریف فقیر خود اپنی خوشی سے اپنی رضا سے مالک بننے کے بعد کسی کو وہ دے دے، چاہے مدار کی تعمیر میں لگائے یا کہیں بھی لگائے، یہ تو صورت درست ہے. لیکن آپ خود براہ راست زکوٰۃ کا پیسہ نہ تو مدرسے کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں، نہ مسجد کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں، نہ مدار کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں. یہ ہیلا تو وائرل ہے نا آج کل. شریف فقیر نہیں، ہیلا نہ کریں. صرف مدار کی تعمیر کے لیے ہیلے کی اجازت نہیں ہے. مدرسے کی یا مسجد کی بات الگ ہوتی ہے، مدار کی بات اور ہے. مدار کی تعمیر کے لیے ہیلے کی اجازت نہیں. بالکل ٹھیک. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے پوچھا کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کے جانور لیتے ہیں لیکن وہ مر جاتے ہیں. کسی نے کہا کہ گھر کے باہر بیری کا جو پیڑ ہے، درخت ہے، اس پر عیسائی جنات ہیں اور وہ گندگی پسند نہیں کرتے، وہ مار دیتے ہیں. دیکھیں چونکہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ جو روحانی چیزیں استخارے سے، بغیر استخارے کے تو کوئی بات نہیں کہی جا سکتی حتمی بات کہ بھئی جن ہیں یا نہیں ہیں. لیکن بہرحال گندگی ویسے نہیں کرنی چاہیے، جن ہوں یا نہ ہوں گندگی ویسے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، گندگی نہیں کرنی چاہیے. میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں، اسلام بھی پسند نہیں کرتا اور واقعی اگر کوئی انسان ہوتا ہے نا تو انسان بھی پسند نہیں، معاشرہ بھی پسند نہیں کرتا. پھر جب ایک پوچھا کہ مجبوری کی حالت میں ناجائز کام کے لیے رشوت دینا کیسا ہے؟ ناجائز کام ویسے ہی ناجائز ہے اور اس کے لیے رشوت تو جو ہے یہ اور جلتی پر تیل کا کام ہے. جائز کام کے لیے، دفع ضرر کے لیے، اپنا جائز حق حاصل کرنے کے لیے یا اپنے سے ضرر دور کرنے کے لیے بامر مجبوری رشوت دینے کی ایک جوازی صورت نکلتی ہے بکراہت. لینا تو ہر حال میں ناجائز اور ناجائز کام کے لیے تو رشوت دینا جائز ہی نہیں ہے. ایک غریب اپنا جائز گھر بنا رہا ہے اور اس سے رشوت مانگی جا رہی ہے. ایک بہن نے کہا بار بار پیشاب آتا ہے، مریض ہیں، پوٹ پہ پیشاب کرتی ہیں، ٹانگوں پہ بھی لگ جاتا ہے، تو کیا جو ہے نماز کے لیے ٹانگیں پاک کرنی ہوں گی؟ اگر ٹانگوں پہ لگ گیا، نجاست لگی ہے تو ٹانگیں پاک کرنی ہوں گی نماز کے لیے. پھر جو ہے یہ مدر فیڈ پر 6 ماہ کا بچہ ہے، روزہ رکھا تو اور بیمار ہو گئی ہیں تو اب کیا کریں؟ اگر روزہ رکھ کر جو ہے وہ آپ بیمار ہو رہی ہیں تو یہ آپ کو اپنا تجربہ ہے صحیح، تو اس صورت میں آپ کو رخصت ملے گی کہ اب آپ جو ہے وہ روزے جو ہے مؤخر کر لیں، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لیں. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے پوچھا کہ غیر ضروری بال صاف کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ غیر ضروری بال صاف کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ناپاکی میں غیر ضروری بال اتار سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ پاکی حاصل کر لینی چاہیے. جی میں مفتی صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تینوں حضرات میرے ساتھ ہیں میرے کوئی سیگمنٹ میں جس کا نام ہے معلوماتی معلومات. 3 ٹیمز آج ہوں گی آمنے سامنے اور کوئی سیگمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ آج کون سکور کرتا ہے کوارٹر فائنل راؤنڈ کے لیے. اس کے علاوہ اذان عصر ہوگی براہ راست فخر پاکستان الحاج قاری وحید ظفر قاسمی کے ساتھ اور ہم نماز عصر انشاءاللہ یہیں پر ادا کر لیں گے باجماعت. اس کے بعد ہوگی آپ سے کوئی سیگمنٹ میں ملاقات علماء اکرام کے ساتھ. اتنا ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان.